السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہم تمام لوگوں کا خالق مالک ہیں۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم نے چوتھی تراویح ہم نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا کریں۔ آج کی تراویح میں چوتھا پارہ پڑھا گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ چوتھا پارہ بھی بہت ہی اہم پاروں میں سے ایک پارہ ہے، اس میں کئی اہم مضامین ہیں۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو اس زمین میں جو بنائی گئی تھی، سب سے پہلی مسجد، اس کا ذکر بھی اسی پارے میں ہے۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ مکے میں ہے، وہ مسجد حرام ہے، وہ بھی اسی پارے میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا فریضہ انجام دیں، کہ جب وہ کسی آدمی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اسے روکنا چاہیے، اور لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دینا چاہیے، وہ بھی اسی پارے میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتا ہے کہ تم ہی اس دنیا میں سر بلند رہو گے، تم ہی اس دنیا میں معزز رہو گے، سر بلند رہو گے، ترقی پر رہو گے۔ فلا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، رنجیدہ مت ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ میراث، وصیت، میراث، وراثت ہے، وراثت کے تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ اسی پارے میں ذکر کیا ہے، کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائیں تو اس کے بچے ہوں، تو اگر مرد بچہ ہے تو اس کو 2 حصے ملیں گے، اگر لڑکی ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی طرح بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، شوہر کو کتنا حصہ ملے گا، ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، یہ ساری باتیں اسی پارے میں مذکور ہیں۔ لیکن میں آج اپنے درس کے لیے جو آیت کا انتخاب کیا ہوں وہ بھی ایک معاشرے سے متعلق ہے، عورتوں کے تعلق سے ہے، تو میں اسی تعلق سے انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا، کہ بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوگا، اسی میں تمہارے لیے بہت خیر ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی کوئی عادت ہمیں اچھی نہیں لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو نظر انداز کرو، اس پر صبر کرو، نظر انداز کرو، کیونکہ اس کے بدلے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا خیر اللہ تعالیٰ اس عورت میں تمہارے حق میں رکھا ہے، یہ تمہیں جاننے کی کوشش کرو۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سارے خیر کے پہلو ہوتے ہیں، بہت سارے خیر کے حصے اس میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ عورت کی کوئی بات، کوئی عادت تمہیں اچھی نہیں لگے گی، لیکن اس کے اندر بہت سارے خیر کے پہلو ہیں، تمہیں اس کو یاد رکھو، انشاءاللہ یہ تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ جاہلیت میں عورت ایک مظلوم مخلوق تھی، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آدمی جب مر جاتا تھا تو اس کے
اس کے جائیداد وارثین میں تقسیم ہوتے تھے. تو جس طرح جائیداد وارثین میں تقسیم ہوتے تھے بالکل اسی طرح عورت بھی جائیداد کا ایک حصہ سمجھی جاتی تھی, وہ بھی تقسیم ہو جاتی تھی. یہی نہیں بلکہ اس کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی ہو جاتی تھی. سوتیلا بیٹا بھی اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر سکتا تھا. یہی نہیں کہ عورت کی پیدائش جاہلیت میں اس کو ایک نحوست سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائیں سارے برکت خیر و برکت کا خاتمہ ہو گیا, یہ سمجھتے تھے. آدمی اس کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی سمجھتا تھا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کا چہرہ غم کی وجہ سے بہت سیاہ ہو جاتا تھا, اور وہ معاشرہ سے, سماج سے, سوسائٹی سے اپنا چہرے کو چھپاتے ہوئے پھرتا تھا. کہیں لوگ مجھے یہ نہ پوچھیں کہ کیا لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا ہوا ہے, مجھے یہ سوال نہ کریں کہ میں انہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے لڑکی ہوئی ہے. اور یہ سوچتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ, کیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ اس بچی کو میں پالوں, تربیت کروں, یا یہ کہ اس کو زمین میں دفن کر دوں. تو جاہلیت میں ذلت و رسوائی کی وجہ سے اپنے پیاری ننھی منی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اپنے لیے بہت ہی نحوست سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ان کا نام تھا قیس ان کا نام تھا. 8 بچیوں کو انہوں نے زمین میں دفن کیا, زندہ ننھی منی بچیوں کو 8 بچیوں کو انہوں نے زمین میں دفن کیا. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جاہلیت میں میرے سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی, اللہ کے رسول اب میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے بتائیے کفارہ کیا ہو سکتا ہے, میں کیسے توبہ کروں. اللہ کے رسول کہتے ہیں 8 غلام کو آزاد کرو. وہ صحابی کہتے ہیں ایک غلام کو آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں, اور 8 غلام یہ تو میرے بس کی بات نہیں, میں آزاد نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح کرو, یعنی 8 اونٹ ذبح کرو اور اس کو صدقہ کرو. تو انہوں نے ہر ایک بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کو لوگوں میں انہوں نے صدقہ کیا. تو سبحان اللہ, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کتنا ناروا سلوک ہوتا تھا ان کے ساتھ. لیکن جب اسلام آیا تو عورتوں کو بہت مقام عطا کیا. قرآن مجید میں ابھی حافظ صاحب نے جو پارہ انہوں نے جو تلاوت کی, اس میں ایک سورت ہے سورۃ النساء. نساء کا مطلب ہے عورت. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے شان کو اتنا بلند کیا, عورتوں کے نام سے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت اللہ نے نازل کی جو قیامت کی صبح تک تلاوت کی جائے گی. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بلند مقام ہے. تو جاہلیت میں عورتوں کو, بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیٹی ہوتی ہے آپ نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. جنت کی خوشخبری آپ نے سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے لیے 3 بیٹیاں ہوں اور انہیں تربیت کرتا ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کننا لہو حجابا من النار, یہ 3 بیٹیاں اس باپ کے لیے نار جہنم سے چھٹکارا پانے کا ایک سبب بنے گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من عال جاریتین, جو شخص 2 بیٹیوں کو پالتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جنت میں. سبحان اللہ, کتنا بڑا بلند مقام ہے. تو وہ سارے باپ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں. بیٹیاں جنت کی ٹکٹ ہیں, جنت کے جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بھی زیادہ سے زیادہ بیٹیاں اللہ نے عطا کی. خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں انہیں عطا کی تھی. تو اس طریقے سے عورتوں کے شان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا. لیکن پھر بھی آج بھی یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ آج جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد
زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ماں کے پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے ہیں، تو ماں کے پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اسکین سینٹر ہوتا ہے تو وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسکین کرنے کے دوران لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ جنس بتانا نہیں، کیونکہ اگر بتا دیں گے تو وہ اگر عورت ہے تو اس کو ختم کر دیں گے، اس کو آنے ہی نہیں دیں گے، اسی لیے قانوناً منع ہے۔ تو بہرحال آج بھی ہمارے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، زیادہ نہیں لیکن کم ہی ہے، لیکن پھر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ختم ہونا چاہیے۔ لڑکی یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حدیث میں جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے اچھا ہونے کی نشانی، سب سے بہترین آدمی کون ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے وہی آدمی سب سے اچھا آدمی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع تھا، صحابہ جمع تھے، آپ تقریر کرتے ہیں، اس تقریر کے دوران بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد دلاتے ہیں کہ اے میرے صحابہ استوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، عورتوں کے تعلق سے میری نصیحت قبول کرو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کے تعلق سے، میاں بیوی کے تعلق سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ فرماتا ہے یہ عورت تمہارے لباس ہے اور تم عورتوں کے لباس ہو۔ لباس کیوں اللہ تعالیٰ عورت کو لباس سے کمپیر کرتا ہے، لباس سے کیوں تشبیہ دیتا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ آدمی جو لباس پہنتا ہے خوبصورتی زیب و زینت کے لیے پہنتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ایک آدمی کے لیے اس کی زندگی میں ایک رونق، ایک خوبصورتی، زینت عورت سے ہے۔ تو مرد کے لیے عورت زینت ہے تو عورت کے لیے مرد زینت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کہا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی لباس پہنتا ہے، جب آدمی لباس پہنتا ہے تو جسم میں اس کے جو بھی عیب ہیں وہ سارے عیب چھپ جاتے ہیں، کوئی عیب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عورت تمہارے لیے لباس ہے، تو مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ مرد کے کوئی عیب دوسروں کو بیان نہ کریں، مرد کے عیب کو چھپائیں، کہ ہر عیب جا کر اس کے اپنی بہنوں کو یا اپنی ماؤں کو بتانا غلط ہے۔ اسی طرح مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی، اپنے عورت کے عیب کو چھپائیں، وہ اپنے بہنوں سے، اپنے ماؤں سے اس کو شیئر نہ کریں، اس کو ذکر نہ کریں، یہی لباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا لباس سے قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے۔ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، ممکن ہے کہ خوبصورتی میں اگر کچھ کمی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ دوسرے اس کے اندر خیر کے بہت سارے پہلو ہیں، تم اس پر نظر رکھو، اور اس پر نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، آپ نے کہا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر، کہ ایک مسلمان آدمی، ایک مومن آدمی ایک مومن عورت کو ناپسند نہ کرے۔ اگر وہ مومن عورت کو ناپسند کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی کوئی عادت اچھی نہیں لگے گی، لیکن اس کی بہت ساری دوسری عادتیں ہوں گی وہ بہت ہی اچھی ہوں گی۔ تو عورت کے اندر جو اچھے پہلو ہیں اس پر نظر رکھیں، اور جو باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اس کو نظر انداز کریں۔ یہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ دیکھیے عورت کے ساتھ خوشی کا ماحول پیدا کرنا، ہنسی مذاق کا ماحول پیدا کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جب باہر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہنستے ہیں،
ہنساتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ شیر کی طرح داخل ہوتے ہیں. کوئی ہنسنے ہنسانے کا ماحول ہی نہیں. اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ عورت کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ہنسنا ہنسانا، ہنسی مذاق، یہ ماحول بھی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا، رننگ ریس کا مقابلہ کیا. مدنی زندگی تھی، ابتدائی زندگی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا دبلی پتلی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوڑ کا مقابلہ کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں فرسٹ آ گئی، وہ جیت گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر آ گئے. اور پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا اور دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے. اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہذہ تلک بتلک، یہ اور وہ میچ ڈرا ہو گیا، دونوں برابر ہو گیا، ایک مرتبہ تم جیتی اور ایک مرتبہ میں جیتا. دیکھیے تصور کر سکتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کیسا رشتہ اللہ کے رسول نے ہم کو ثابت کیا ہے، کیسا ایک اچھا رشتہ آپ نے بنایا تھا. یہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ عورت کی جو جائز خواہشات ہیں ان خواہشات کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک حسن سلوک میں داخل ہے. ایسا نہیں کہ ہم صرف اپنا ہی رول ادا کریں، ہم اپنی ہی حکومت چلائیں، ایسا نہیں، بلکہ عورت کی جو جائز خواہشات ہیں ان خواہشات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. عید کا دن تھا، اور عید کے دن مسجد نبوی میں جو حبشی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کچھ جنگی کرتب دکھاتے ہیں، اپنا کرتب دکھاتے ہیں، لڑائی کے فن ظاہر کرتے ہیں. یہ مسجد نبوی میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی آتی ہیں. آپ کے کندھے پر اپنے پیشانی رکھ کر وہ کھیل دیکھتی ہیں، اور جب تک عائشہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ بس اب گھر چلتے ہیں، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں کہتے کہ بس چلو. آپ خود انتظار کرتے ہیں جب تک عائشہ رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھ کر نہیں کہتی کہ اب بس میں دیکھ چکی ہوں، میں گھر جانا چاہتی ہوں، تو اسی وقت آپ ان کو گھر لے کر جاتے. تو اس وقت تک آپ ٹھہرے رہتے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سارے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے نوجوانوں، تم آج کل کی جو لڑکیاں ہیں ان کی خواہشات کا بھی تم لحاظ کرو. اقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن، تو آج جو نوجوان لڑکیاں ہیں تو ان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کا بھی تم لحاظ کرو. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. تو یہ بھی حسن سلوک میں داخل ہے. جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں. قرآن میں لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. لیکن میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہم ہے کہ جھوٹ بھی جائز بن جاتا ہے. جھوٹ بھی جائز ہے. عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے یہ بھی ایک حد تک جائز ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا. وہ آدمی اپنی بیوی سے پوچھا ناشدتک باللہ، اللہ کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں، بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو. عورت پریشان ہو گئی، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہے. تو عورت فوراً کہی میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں. آدمی بہت پریشان ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، میں اپنی بیوی سے اللہ کا واسطہ دے کر میں نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو. اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے. تو عمر بن خطاب نے اس عورت کو بلا بھیجا. تو وہ آئی اور آپ نے پوچھا کیوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو. تو اس عورت نے کہا اگر وہ ایسے ہی اگر پوچھتا تو میں کہہ دیتی کہ ہاں میں محبت کرتی ہوں، لیکن جب اس نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تو مجھے جو سچ ہے وہی مجھے بتانا چاہیے تھا، تو اس لیے میں نے جو سچ ہے وہ بتا دیا. تو عمر بن خطاب نے کہا نہیں غلط، اکذبی، تم جھوٹ بولو، میں محبت کرتی ہوں. سبحان اللہ. کتنا اہم ہے
کہ آدمی کی جو محبت ہے صرف اس کے اخلاق سے نہیں. ممکن ہے کہ شوہر کے گھر سے تم کو محبت ہے, شوہر کے بچوں سے محبت ہے, تو اس طرح کوئی ایک معنی لے کر تم اس سے یہ کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. تو دیکھیے یہ واقعہ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے التاریخ الکبیر, اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک ہنسی مذاق کا ماحول پیدا کرنا اور اس کے رشتہ کتنا اہم ہے, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو فوراً تو میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہم سنتے ہیں. دیکھیے مزاج میں اختلاف ہونا یہ ضروری چیز ہے. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں, ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا ہے. مزاج میں اختلاف ہے, خیالات میں اختلاف ہے, نظریات میں اختلاف ہے, تو ضرور کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا ہی رہے گا. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ, مجھے اچھی طرح معلوم ہے کب تم خوش رہتی ہو اور کب تم غصے میں رہتی ہو یا ناراض رہتی ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تم خوش رہتی ہو تو تم ورب محمد کہتی ہو, محمد کے رب کی قسم کہتی ہو, اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو تم ورب ابراہیم کہتے ہو, ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہو. دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا یہ درست نہیں ہے. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے عورت کے ساتھ اللہ نے کہا وعاشروہن بالمعروف. آج کی جو سورت جو تلاوت کی گئی اسی سورت میں اللہ نے کہا عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اچھا برتاؤ کرنے کا ایک بڑا حصہ یہ ہے نان و نفقہ کی ذمہ داری. ہم عورت کے لیے ٹہرنے کا, کھانے کا, پہننے کا مناسب طریقے سے انتظام کرنا یہ حسن سلوک میں داخل ہے. جو شخص عورت کے لیے رہنے, ٹہرنے, کھانے اور پینے کا انتظام نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عورت کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. جب تم کھاؤ تو تم اس کو بھی کھلاؤ اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. یہ مردوں کا, عورت کا ہم پر حق ہے. نان و نفقہ بہت اہم چیز ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ہمارے معاشرے پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے نوجوان خود خون پسینہ ٹپکا کر کما کر اپنی بیوی کو کھلانے کے بجائے وہ خود اپنی بیویوں کے لیے بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کمانا نہیں, کوئی چیز نہیں, بس گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور حکم چلاتے ہوں گے. بیچاری عورت گھر گھر جا کر مزدوری کرتی ہے, برتنہ دھوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے بچے اور اپنے شوہر کے پیٹ پالتی ہے. یہ تو غلط ہے, یہ تو عورت کے ساتھ ناانصافی ہے. عورت کے لیے کمانا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ عورت گھر کی نگہبان ہے, گھر کی نگرانی کرنے والی ہے, وہ تو تربیت اس کے ذمہ ہے. لیکن مرد آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھتے ہیں اور عورتوں کو مجبور کرتے ہیں. یہ غلط. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک دینار ہے جس کو میں نے صدقہ کیا ہے, اور ایک دینار ہے جس کو میں نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا ہے, اور ایک دینار ہے جس کو میں اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے. سب سے افضل دینار کون سا دینار ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دینار انفقتہ علی اہلک. وہ دینار جس کو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کیا ہے وہ دینار سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فقیر اور مسکین کو دینا یہی صدقہ ہے, یہی خیرات ہے. نہیں, اپنی بیوی محنت کر کے خون پسینہ ٹپکا کر اپنے بیوی بچوں پر جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ بھی ثواب کا کام ہے, وہ بھی ثواب کا کام. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک کہ ایک لقمہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ جو تم کھلاتے ہو اس پر بھی تم کو اجر ہے, یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں اسی سورۃ النساء میں مذکور ہے. انشاءاللہ کل اسی کا جو اگلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
مردوں کے تعلق سے کہتا ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے، شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ آج کے اس میں شریک رہے کل وہ بھی ضرور شریک رہے تاکہ وہ دونوں باتیں سمجھیں اور سنیں، ورنہ ہمارا توازن جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یہ بھی سنیں اور کل جو ہے شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ بالکل اسی کے بعد والمحصنات جو آگے ہے 5واں پارہ ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے اس پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ هو الغفور الرحیم۔